میرے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں، آج میرے محترم کچھ بھائیوں کی طرف سے سوالات آئے ہیں۔ آج میں آپ حضرات کو اس ویڈیو میں ان سوالات کے کچھ جوابات پیش کروں گا۔ ان میں سے پہلا سوال ہے کہ اگر وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا تو پھر کیا کریں؟ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا ہے، اگر کوئی شخص وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا ہے تو اب اس کو اپنی نماز درست کرنے کے لیے کرنا یہ ہے کہ آخری رکعت جو ہوتی ہے اتحیات میں اتحیات پڑھ کر کے ایک طرف سلام پھیرے اور 2 سجدے کرے، یعنی سجدہ سہو کرنے سے جو دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا ہے اس کی تلافی ہو جائے گی اور اس شخص کی نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سجدہ سہو کرنا بھی بھول جاتا ہے۔ اگر سجدہ سہو کرنا بھی بھول گیا ہے تو اب کیا کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ اگر دونوں طرف سلام پھیر دیا اور سلام پھیرنے کے فوراً بعد یاد آ گیا کہ میں نے سجدہ سہو بھی کرنا تھا لیکن نہیں کیا، تو دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد بھی سجدہ سہو کر سکتا ہے، اور سجدہ سہو کرنے کے بعد میں اتحیات وغیرہ پڑھ کر کے درود شریف اور دعا وغیرہ پڑھ کر کے سلام پھیر دے تو اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد اتنا خیال رکھنا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، یعنی مثال کے طور پر قبلے کی طرف سے رخ نہ پھیرا ہو، یا اسی طریقے سے کوئی بات چیت نہ کی ہو۔ اگر سلام پھیرنے کے بعد فوراً یاد آتا ہے کہ میں نے سجدہ سہو کرنا تھا اور نہیں کیا، تو اب سجدہ سہو کر کے اپنی نماز پوری کر لے تو اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ظہر کی سنتوں کا کیا حکم ہے؟ تو میرے دوستوں، اس کا جواب یہ ہے کہ ظہر کی سنتیں پہلے کی جو 4 ہیں، اسی طریقے سے فرض نماز کے بعد کے جو 2 ہیں وہ سنت مؤکدہ ہیں اور ان کا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ تو سوال یہ پوچھا ہے کہ اگر ظہر کے فرض سے پہلے جماعت کا وقت ہو گیا ہے تو اب سنتیں اس کی بعد میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر جماعت کا وقت ہو گیا ہے اور وقت ہو جانے کے بعد کوئی شخص مسجد میں آیا ہے تو اب وہ سنتیں نہ پڑھے بلکہ فرض نماز کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جائے، اور جماعت ہو جانے کے بعد جو ظہر کی 4 سنتیں تھیں پہلے کی وہ ان کو بعد میں پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ بعد کی جو 2 سنت مؤکدہ ہیں ان کو پہلے پڑھا جائے گا، اور اس کے بعد جو فرض سے پہلے کی 4 سنت مؤکدہ ہیں ان کو بعد میں پڑھا جائے گا۔ یا اسی طریقے سے بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ جماعت میں جو ہے 2-4 منٹ ہوتے ہیں اور آ کر کے نیت باندھ لیتے ہیں، لیکن جماعت کھڑی ہو جاتی ہے اور ان کی سنتیں پوری نہیں ہو پاتی ہیں۔ تو اب سنتیں پوری نہیں ہو پائی ہیں، تب یہ شخص سنتوں کو چھوڑ کر جماعت میں شامل ہوگا یا اپنی سنتوں کو پوری کرے گا؟ تو اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اگر 2 رکعت پوری ہو چکی ہیں اور تیسری رکعت کا سجدہ نہیں کیا ہے تو تیسری رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے اگر جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تو جس رکن میں بھی ہوگا اس رکن کو چھوڑ کر اتحیات میں بیٹھ جائے اور 2 رکعت پر سلام پھیر کر جماعت میں شامل ہو جائے، اور جماعت کے بعد ان جو مؤکدہ 4 سنتیں پہلے کی ہیں ان کو دوبارہ پڑھیں۔ لیکن اگر تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا ہے تو اب 4 رکعت پوری کر کے بعد میں ہی جماعت میں شامل ہو۔ یہ ظہر کے پہلے کی جو 4 سنتیں ہیں ان کی تفصیل ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ جمعے کی سنتوں کے بارے میں بتائیے۔ تو میرے دوستوں، جمعے میں ظہر کی نماز میں تو 12 رکعت ہوتی ہیں، لیکن جمعے کی نماز میں 14 رکعت ہوتی ہیں۔
تو اگر جمعہ کی نماز میں پہلے کی 4 سنتیں نہیں پڑھی ہیں تو اس کا بھی یہی حکم ہوگا کہ جمعہ کے نماز کے بعد جو سنت مؤکدہ ہیں پہلے وہ پڑھی جائیں گی، پھر جمعہ کی نماز سے پہلے کی جو سنت مؤکدہ ہیں ان کو پڑھا جائے گا۔ اب اس کی ترتیب کیا ہوگی؟ اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ جو جمعہ کی نماز ہے وہ نماز پڑھ کر کے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ جو بعد والی ہیں وہ پڑھیں، پھر 2 رکعت اس کے بعد سنت مؤکدہ اور ہیں ان کو پڑھے، پھر فرض نماز سے پہلے کی جو سنتیں تھیں، جمعہ کی نماز سے پہلے کی جو سنتیں تھیں ان کو بعد میں پڑھا جائے۔ یہ جمعہ کی نماز کی سنتوں کا حکم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔